بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سوموار کا دن ہے 30 اکتوبر سن 2023۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال شام کے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ خیر و خیریت سے بھی ہوں اور محفوظ بھی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، شام کے پروگرام میں ہمارا پہلا اور مین سیگمنٹ ہوتا ہے آج کی کہانی ملاحظہ فرمائیں، زندہ و جاوید کہانی، حقیقی کہانی، فرضی نہیں ہے نہ افسانہ ہے۔ زندہ کہانی پرانی ضرور ہے لیکن اس کا حقیقت گراؤنڈ ریالٹی، زمینی حقائق سے تعلق ہے۔ یہ خیالی یا خوابوں میں بنی ہوئی کہانی نہیں ہے۔ کہانی ہے 14ویں صدی کے آغاز کی، 14ویں صدی عیسوی، اور کہانی ایک ایسے ملک کی جو ہمارے ایشیا میں ہی واقع ہے، بر اعظم ایشیا، بر صغیر میں، اور ملک کا نام ہے مالدیپ۔ آج بھی بچہ بچہ جانتا ہے اس ملک کو، اس کے نام سے واقف ہے۔ وہاں گیا ہو نہ گیا ہو لیکن جانتے ضرور ہیں کہ مالدیپ ایک ایشین کنٹری ہے۔ رقبے اور تعداد کے لحاظ سے بہت بڑا نہیں ہے مگر اس کا وجود تو ہے، ایک علیحدہ سے آزاد مملکت اور آزاد ملک ہے، خود مختار ملک ہے۔ کہانی آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ جو ایک مشہور و معروف سیر و سیاحت کرنے والے سیاح، جس کے نام سے سارے لوگ واقف ہیں، ابن بطوطہ کہا جاتا ہے۔ ابن بطوطہ، اس کے بارے میں کسی دن آپ کو پوری طرح آگاہی تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ پوری دنیا کی سیر کی انہوں نے، ساری زندگی گزر گئی دنیا گھومتے گھومتے۔ روٹین کے مطابق یہ مالدیپ بھی آئے۔ مالدیپ کا جب انہوں نے رخ کیا، وہاں کے حالات و واقعات جانے کہ یہاں کے لوگ مسلمان کیسے ہوئے۔ مالدیپ کی ساری تاریخ لوگوں سے سننے، پڑھنے، سیکھنے کے بعد جو انہوں نے اپنی کتاب میں اس کی کہانی لکھی ہے، بڑی دلچسپ ہے، بڑی انٹریسٹنگ ہے اور سبق آموز بھی۔ کہا جاتا ہے، ابن بطوطہ لکھتے ہیں کہ وہاں کا جو 14ویں صدی کے آغاز میں ملک کی رقبہ اور آبادی کم ضرور تھی لیکن جتنے بھی تھے سارے کے سارے 100% بدھ مت کے پیروکار تھے۔ ان کا مذہب بدھ مت تھا مالدیپ کا، سرکاری بھی اور غیر سرکاری بھی، اور کسی مذہب کا وہاں پہ پنپنا بھی یا رواج پکڑنا، جڑیں پکڑنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اچھا، بدھ مت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ توہم پرست بھی تھے، پرلے درجے کے، بڑے لیول کے اوپر توہم پرست تھے، یعنی وہم میں پڑے ہوئے رہنا مختلف سطحوں سے کہ ادھر کو ٹانگ کر کے سونا نہیں، ادھر کو پیر نہیں کرنے، ادھر کو سر نہیں کرنا، اس دن کو سفر نہیں کرنا، اس دن کو سرما نہیں ڈالنا، اس دن کو دوائی وغیرہ وغیرہ۔ اب ہوا یہ کہ اس بے راہ روی کی وجہ سے، اس بد عقیدگی کی وجہ سے، اس خام خیالی کی وجہ سے اور گمراہی کی وجہ سے ان پر ایک عفریت کا سایہ آن پڑا، یعنی ایک جن کا سایہ، ایک طاقتور، غضبناک اور پرلے درجے کا برا جن ان پر قابو ہوا، پورے ملک کے اوپر جن کا، عفریت کا سایہ ہو گیا، قبضہ ہو گیا۔ اب وہ کیا کرتا تھا کہ ہر مہینے کی آخری تاریخ کو سمندر کی طرف سے نکلتا تھا، پوری شمعیں روشن ہوتی تھیں، بے انتہا روشنی کے جھنجھٹ میں، پوری طرح سے ایک جھومر کے ساتھ سطح سمندر سے نمودار ہوتا، اور سمندر کے کنارے ایک بت خانہ تھا، وہاں پر آ کے وہ رات گزارتا۔ اور اس کے آنے سے پہلے جو ملک کا، مالدیپ کا بادشاہ تھا، اس کی ڈیوٹی تھی کہ ایک کنواری لڑکی، خوبصورت لڑکی، اس کو بناؤ سنگھار کر کے اس بت خانے میں اس کے آنے سے پہلے ڈال دیتے تھے۔ وہ وہاں پہ رات گزارتا تھا جن، اسی بت خانے میں، صبح واپس چلا جاتا۔ تو جب اہل قرب و جوار یا ملک کے شہری اس بت خانے میں جا کر دیکھتے تو وہ لڑکی
मुर्दा हालत में पाई जाती थी, मरी हुई बेजान। फौरी तौर पर उसको निकाल के लाते लोग और लाकर उसको लकड़ियों में रखकर अपने अकीदे और मज़हब के मुताबिक उसको नजर आतिश कर देते, जला देते थे। उसकी डेड बॉडी को नजर आतिश कर देते। वक्त गुजरता गया और फिर ये हुआ कि बादशाह सलामत ने एक उसूल, ये कानून ये बनाया कि लड़कियों का चुनाव जो है वो कुर्रा अंदाजी से हुआ करेगा। नौजवान और कवारी लड़कियों का जिस लड़की को भेजना है, कुर्रा अंदाजी के जरिए उसका नाम निकला करेगा। हर महीने की आखिरी तारीख को यही काम हुआ करता था। लो जी, एक दफा क्या हुआ, हुआ ये कि एक ऐसी लड़की का नाम निकल आया जो दुनिया में जिसकी सिर्फ एक रिश्तेदार थी और वो उसकी सगी दादी थी जिसकी उम्र 90 साल थी, बीमार भी थी और गरीब भी। अब उस बूढ़ी औरत ने जब ये सुना कि मेरी वाहद और इकलौता सहारा जो मेरी पोती है उसका नाम निकलाया कुर्रानंदाजी में, तो उसकी चीखें, आहों की आवाज़ ज़मीन से आसमान को छू रही थी। आहो बका, रोना धोना, चीखें निकलना। उसने सोचा, कह रही थी साफ सुथरा कि अगर ये सहारा भी मेरे से छीन लिया गया तो क्या होगा मेरा। मैं तो अपने आप उठकर वॉशरूम तक भी नहीं जा सकती। खाना पकाना तो दूर की बात है, कपड़े धोना या सफाई करना तो बहुत परले दर्जे की बात है। मेरे में इतनी सख्त, इतनी हिम्मत नहीं है। बीमारी, बुढ़ापे और कमज़ोरी की वजह से मैं अपनी चारपाई से उठकर वॉशरूम तक नहीं जा सकती। इस दुख से उसकी चीखें निकल रही थी, न सिर्फ मुंह से बल्कि दिल से, दिमाग से, रूह से चीखें निकल रही। शायद अल्लाह सुब्हाना व तआला को उसकी आहो बका पे तरस आ गया। उसका रोना काबिल कबूल ठहरा। अर्श वाले ने देख लिया, मान लिया, सुन लिया, उसके दिल की आवाज़ सुन ली बुढ़िया की। वहाँ पे यकायक पूरा इलाका, पूरा शहर उमड़ आया उस बुढ़िया के घर। जब ये खबर फैली, और फैली इस तरह से जैसे जंगल में आग फैलती है, सारे इलाके ने लोगों ने जब सुना तो सारे मजमा इकट्ठा होना शुरू हो गया उसके घर पे कि इसकी वाहद इकलौती बेटी को, इस बुढ़िया की इस दफ़ा इस महीने बारी है उस मंदिर में जाने की, और मंदिर में रात गुजारने के बाद ये मुर्दा हालत में मिलेगी, इसको जला दिया जाएगा। यही रूटीन है, रिवाज है, फैशन है, तहजीब है, ज़रूरी है। अच्छा, खैर बड़े लोग इकट्ठे थे, मजमा था, पब्लिक एट लार्ज जमा हुई। वहां पे एक अल्लाह वाले आते हैं, कोई मुसाफिर आता है। मुसाफिर का नाम है, किताब में लिखा वही है इब्ने बतूता ने। उस मुसाफिर का नाम है शेख बराबर अबुल बरकात बरबरी। शेख अबुल बरकात बरबरी, मैं आपको लिख के दिखा दूं। ये मशहूर ज़माना शख्सियत है, मुसलमानों का आलिम दीन और मुबल्लिग थे। तबलीग का काम इन्होंने अपने कंधों पे लिया हुआ था, बचपने से, नौजवानी से लेके बुढ़ापे तक, बल्कि मौत के मुंह में जाने तक, कब्र की दीवारों पर तक पहुंचने तक। ये दीन इस्लाम की न सिर्फ खुद पैरवी सख्ती से करते रहे, बल्कि लोगों को तरगीब और दावत देते रहे। पूरी दुनिया में घूमकर लोगों को इस्लाम की तरफ मतवज्जो करवाते और इस्लाम को एक खूबसूरत और सहल दीन बनाकर। नाजरीन, ये बहुत ज़रूरी है कि बाज़ उलमा हज़रात, सारे उलमा की इज़्ज़त और कदर करनी चाहिए, लेकिन दीन की शक्ल इतनी खौफनाक बनाकर पेश करना, इतनी बदसूरत बनाकर पेश करना कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो 70 साल तक तुम्हें उल्टा लटका के रखा जाएगा, तुम्हें फलां सज़ा मिलेगी, फलां सज़ा मिलेगी। बंदा सोच में पड़ जाता है कि मैं तो इस तरह की लाखों करोड़ों अमाल ऐसे कर चुका हूँ, तो मेरी बख्शिश कैसे हो सकती। अल्लाह के बंदो, दीन इस्लाम को सहल, आसान और ख़ूबसूरत बना के पेश करें, ताकि लोग या गैर मुस्लिम जो हैं इसकी खूबसूरती से खींचे चले आएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन को गफूर रहीम बनाकर पेश करें, लोगों के सामने रखें।
میرے آقا علیہ السلام کو شفیع دو عالم بنا کر دکھایا کریں، ہر ایک کی شفاعت کرنے والے، اور جس کی شفاعت میرے آقا نے فرما دی اس کی بخشش یقینی ہے، اللہ ہر ایک کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لو جی، شیخ صاحب تشریف لے آئے ابو البرکات بربری، وہاں پہ تشریف لائے، وہ بھی اس بڑھیا کے گھر جب اس نے شور و غوغا سنا، شور و گل سنا، تو شیخ صاحب بھی اس گھر میں چلے گئے، چلتے چلتے ٹہلتے ٹہلتے جا کر انہوں نے لوگوں سے ماجرا پوچھا۔ وہ بڑھیا تو اس قابل نہیں تھی، بوڑھی عورت کچھ بتا سکے، اس کے حواس ہی قائم نہیں تھے، اسے سوائے رونے چیخنے چلانے کے اور کوئی کام، کوئی بات سوجھ ہی نہیں رہی تھی، نہ وہ کسی سوال کا جواب دے سکتی تھی اور نہ کسی بات کو سمجھ سکتی تھی، اس کی حالت غیر تھی۔ شیخ صاحب نے لوگوں سے، محلے داروں سے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ محلے داروں نے ساری بات کھول کے بتا دی، شروع سے آخر تک، الف سے یہ تک کہ یہ ہوا ہے۔ شیخ صاحب جو تھے آگے بڑھے، سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے، رستہ بناتے ہوئے اس بوڑھی ماں کے پاس جا کر بیٹھے، ان کے پاس زمین پر بیٹھ کر کہا، ماں جی آپ فکر نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، میں یہاں پہ آپ کے پاس موجود ہوں، اللہ کے حکم سے یہاں آیا ہوں، اور میرا اچانک یہاں پہنچ جانا یہ بھی اللہ کی کوئی حکمت ہی ہو سکتی ہے۔ آپ فکر نہ کرو، آپ کی بیٹی کی جگہ اس دفعہ مہینے کی آخری تاریخ کو میں اس مندر میں بت خانے میں جاؤں گا، دیکھتا ہوں وہ کون سا جن ہے، کون سی عفریت ہے جو نوع انسانی کی اتنی بڑی دشمن ہے۔ اب پہلے تو لوگوں نے اس پر اعتراض کیا، اہل علاقہ نے، اہل ملک نے، قوم نے کہا کہ جی نا 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 نا، یہ حرکت نہیں کرنی، اگر ہم ایسا کریں گے تو جن تو ناراض ہو جائے گا، اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو وہ ہمارے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، ککھ نہیں چھوڑے گا، فنا فلا کر دے گا، ہمارے ملک کو، ہمارے جانوروں کو، ہمارے مال کو، ہماری ساری جائیدادوں کو ملیا میٹ کر دے گا۔ یہ عقیدہ، یہاں تک توہم پرستی تھی۔ شیخ صاحب نے کہا کہ جی وہ تو تب کرے گا نا جب میرے سے آگے جائے گا، اگر میں مرنا ہوا تو سب سے پہلے میں مروں گا، مجھے بھی تو اپنی جان پیاری ہے، عزیز ہے، لوگوں سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ میں جان بوجھ کر موت کے منہ میں جا رہا ہوں تو اس کی کوئی وجہ ہے، میرا پختہ ایمان اور عقیدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رب پہ ہے جس نے تمام انسانوں اور جنات کو خلق کیا، پیدا کیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مخلوق خالق کے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف چلے؟ اس کی یہ جرت بھی کیسے ہو کہ یہ وہ انسان ہے جس کو فرشتوں کو حکم ہوا تھا کہ اس کو سجدہ کرو، اور ایک جن انسانوں کے اوپر اتنے ظلم و ستم کہ پہاڑ توڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں جاؤں گا، ڈٹ گئے وہ بھی اپنے موقف پہ، اپنی بات پہ۔ پھر مرتے کیا نہ کرتے اہل علاقہ نے، اہل محلہ میں، گاؤں والوں نے، شہر والوں نے، یہاں تک کہ بادشاہ سلامت نے بھی اجازت دے دی۔ انہوں نے کہا چلیے دیکھ لیتے ہیں، آپ کا اعتماد، آپ کا بھروسہ، آپ کی پختگی دیکھ کر، آپ کے ارادے کی بلندی دیکھ کر ہمیں یقین ہوا ہے کہ شاید آپ ہمارے کسی کام آ سکیں، تو چلیے ہم آپ کی بات تسلیم کرتے ہیں، اس دفعہ مہینے کی آخری تاریخ کو مقررہ وقت پر بت خانے میں لڑکی کی جگہ آپ کو بھیجا جائے گا۔ شیخ صاحب چلے گئے جی، وقت آنے پر شیخ صاحب نے وضو فرمایا اور کہا کہ مجھے ایک قرآن پاک دے دو، بس وضو کیا، قرآن پاک کو سینے سے لگایا اور بت خانے میں چلے گئے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تلاوت شروع کی، اور فجر کی نماز تک، طلوع فجر تک، طلوع سحر تک قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے گزر گئی، نوافل پڑھتے ہوئے گزر گئی۔ وہ جن اپنی کارروائی کے مطابق آیا، لیکن ایسا پلٹا کہ پھر کبھی نہ آنے کا وعدہ کر کے چلا، کبھی واپس نہ آنے کے لیے دفع ہو گیا، رفع دفع ہو گیا، چلا گیا۔ اب جو اہل علاقہ تھے صبح صبح سورج نکلنے سے پہلے اس مندر کے، اس بت خانے کے سامنے جمع ہو گئے۔ انہوں نے سوچا یہ کہ جا کر اس بابے کی لاش کو تو لے آئیں، لاش کو لا کر اس کو جلا دیتے ہیں،
ترکیب کے مطابق جو کچھ ہوتا ہے، جو معمول ہے، معمول کے مطابق۔ جب وہ جا کر بت خانے کے باہر کھڑے ہوئے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، آنکھیں چدھا گئیں، چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھی یہ دیکھ کر کہ شیخ صاحب زندہ صحیح سلامت 9 بت خانے سے باہر آ رہے تھے۔ یہ واقعہ ان کے لیے معمولی نہیں تھا، انتہائی عجیب و غریب اور ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ ایسا کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس جن سے عفریت سے کوئی بچ کر زندہ اس بت خانے سے واپس بھی آ سکتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ناممکنات میں سے تھا۔ لیکن یہ معجزہ، یہ کرامت ہوتے ہوئے دیکھ کر ظاہری طور پر obviously ساروں کے چہرے پر حیرانی کے علاوہ اور ہو بھی کیا سکتا تھا۔ خیر، بادشاہ سلامت کو جب یہ خبر ہوئی مالدیپ کے بادشاہ کو، تو وہ بذات خود تشریف لائے وہاں پہ اس بت خانے کے باہر، اور آ کر شیخ صاحب کو ویلکم کیا، ان کو ریسیو کیا اور مہمان ٹھہرا لیا اپنے دربار کو، اپنے شاہی محل میں۔ ان کو دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں، ہمارے شاہی محل میں آپ قیام کریں، جتنے دن آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں رہیں، جب آپ کی مرضی ہوگی آگے چلے جانا جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں، آپ تو مسافر ہو۔ چلے گئے جی، آپ نے دعوت قبول کر لی شیخ صاحب نے بادشاہ سلامت کے پاس۔ بادشاہ سلامت نے ان کے معمولات زندگی دیکھے شیخ صاحب کے، ان کا رہن سہن، ان کے کھانا اوڑھنا بچھونا، سونا جاگنا، راتوں کو اللہ کے آگے گریہ زاری کرنا، رونا، نوافل پڑھنا، قرآن پڑھنا، اور محنت مزدوری کر کے روٹی کمانا۔ یہ تھا طریقہ کار ان کی زندگی گزارنے کا۔ بادشاہ سلامت یہ ساری روٹین دیکھ کر بڑے حیران و پریشان ہوئے۔ ان کے چہرے پہ بھی حیرانی آتی کہ اتنا سادہ، اتنا معصوم آدمی، وہ جس سے جنات بھی دور بھاگتے، یہ کیا ہے کیا، یہ شخصیت کیا ہے، کون ہے، کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، کہاں گیا، وہ عجیب معلوم آدمی تھا، مجھے تو حیران کر گیا۔ خیر، ہوا یہ کہ بادشاہ سلامت نے ان کی رویے سے، ان کی انداز گفتگو سے، ان کی حسن اخلاق سے بہت متاثر ہوئے، بے حد متاثر ہوئے۔ ان کے دل و دماغ میں اسلام کے لیے، دین مبین کے لیے نرم گوشہ پیدا ہونا شروع ہوا بادشاہ سلامت کے، اور بالآخر انہوں نے کہہ دیا کہ حضور اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ ہو تو پھر میرے پہ مہربانی کروائیں، مجھے بھی مسلمان کر لیں۔ بات ناظرین 1314 کی، یعنی 14ویں صدی کے اولین 15 سالوں میں ہونے والا واقعہ۔ 1314 عیسوی میں بادشاہ سلامت نے، مالدیپ کے بادشاہ نے اسلام قبول کر لی۔ شیخ صاحب نے وہاں پہ بعض و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر بادشاہ سلامت نے ان کو اجازت دے دی کہ آپ پورے ملک میں تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے تو اجازت ہی نہیں تھی، وہاں پہ بدھ مت سارے لوگ تھے، وہ کسی اور مذہب کی تبلیغ سننا تو کیا، کانوں پہ آواز پڑنا بھی اپنے لیے تو ہم پرستی سمجھتے تھے کہ یہ بدشگونی ہے، ایسا کرنے سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، ہم بدکار بن جائیں گے، ہم ناپاک ہو جائیں گے اگر کسی اور مذہب کا ہم نے الفاظ تک بھی سنے تو۔ لیکن اب شاہی پروانہ، شاہی اجازت نامہ، شاہی پرمٹ، شاہی بادشاہی لائسنس اس شیخ صاحب کے ہاتھ میں تھا، انہیں کوئی روک نہ سکا، انہیں کوئی ٹوک نہ سکا، اور انہوں نے اپنا کام جاری رکھا۔ اور دن کتنے کیے لگائے، 2 مہینے، یعنی 60 دن۔ ابن بطوطہ نے دنوں کی تعداد بتائی ہے اپنی کتاب میں۔ 60 دن کے عرصے میں پورے کا پورا مالدیپ مسلمان ہو گیا۔ یہ معجزہ، یہ واقعہ، یہ کرامت دیکھ کر دوسرے ملکوں کے رہنے والوں کے بھی کان کھڑے ہوئے کہ ایسا کون ہے، ایسا کیا ہے جو اس ملک میں آیا اور اس کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ صدیوں سے بدھ مت کے مذہب کے پیروکاروں کو اچانک سے بدل کر اس مذہب اسلام میں
داخل کر دینا یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہو سکتے۔ ان کو پھر دعوتیں ملنے لگیں شیخ صاحب کو ابو البرکات بربری نام یاد ہے نا؟ پھر ان کو گرد و نواح سے ہمسایہ ملکوں سے دعوتیں ملنا شروع ہوئیں، لیکن یہ جاتے اور واپس مالدیپ ہی آتے، ساری زندگی یہیں پہ گزاری، آگے کہیں نہیں گئے، یعنی مستقل نہیں گئے، سیر و تفریح کے لیے جاتے رہے یا واعظ و تبلیغ کے لیے جاتے رہے، مگر اپنا مستقل جو اڈا تھا، ٹھکانہ تھا، وہ مالدیپ ہی کو بنایا اور یوں یہیں پہ وفات پائی اور اب بھی وہیں پہ دفن ہے۔ اور اب کا اصول سن لیں اس وقت کا، جب یہ واقعہ ہو گیا تو کسی بھی غیر ملکی کو مالدیپ کا گرین کارڈ یعنی شہریت دینے کے لیے مسلمان ہونا بنیادی اور ضروری شرط ہے۔ یہ آئینی، قانونی اور اصولی طور پر یہ لکھ دیا گیا کہ قیامت تک اس ملک میں، مالدیپ میں، شہریت اسی غیر ملکی کو ملے گی جو اسلام کا پیروکار ہوگا، جو کلمہ گو ہوگا، جو میرے اللہ کے ساتھ اللہ کے محبوب کی بھی حمد و ثنا کرنے والا ہوگا، ثنا خواں ہوگا۔ یہ تھی جی ناظرین آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک علامہ اقبال کا مشہور و معروف شعر ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یوں وہ اللہ خالق کائنات، مالک کائنات جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو ان کے لیے کچھ بھی مشکل یا ناممکن نہیں ہے، وہ تو فرماتے ہیں کن فیکون، وہ کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتا ہے، جو بھی ارادہ فرماتے ہیں۔ انسان تو محض ایک بہانہ، ایک وسیلہ بنتا ہے۔ اللہ جب کوئی کام کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو وسیلے خود ہی بنوا لیتے ہیں، وہ وسیلہ پیدا کر لیتے ہیں، یہ اس کی شان ہے۔ اور وسیلہ کوئی آسمان سے اتر کر نہیں آتا، ہم ہی انسانوں میں سے، قوموں میں سے ایک آدمی، شیخ ابو البرکات بربری جیسا آدمی اٹھ کر پورے کے پورے ملک کے مذہب کو تبدیل کر سکتا ہے، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ تو ذرا غور فرمائیں، ذرا سوچیں کہ خالق کائنات کیا نہیں کر سکتا۔ جی ناظرین، بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے، آپ کے نالج میں تھوڑا اضافہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ کہاں سے سوال پوچھوں؟ چلیے آج آپ مطالعہ پاکستان سے پوچھ لیتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں، ملک عزیز، مادر وطن کی۔ یہ فرمائیں کہ پاکستان میں اس وقت کون سا وہ شہر ہے جو قدیم ترین ہے، یعنی پرانا ترین ہے؟ پاکستان کا وہ شہر جو صدیوں پرانا ہے، اور چلیے اس کی ایک نشانی بتا دیتا ہوں، وہ غیر آباد ہے، اس وقت آبادی کوئی نہیں ہے وہاں۔ جی ناظرین، اس ملک کا نام ہے موہنجو دڑو۔ موہنجو دڑو وہ شہر ہے جو پاکستان کا قدیم ترین شہر ہے اور بے آباد ہے اس وقت۔ جی ناظرین، پروگرام کے تیسرے آخری مزیدار اور آپ کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ روزانہ کی طرح ہوتا ہے آج کا شعر۔ جی آج کا شعر ملاحظہ فرمائیں، الفاظ گرا دیتے ہیں جذبات کی قیمت۔ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا، الفاظ گرا دیتے ہیں جذبات کی قیمت، ہر بات کو الفاظ میں تولا نہ کرو، ہر بات کو الفاظ میں تولا نہ کرو۔ اچھا چلیے ایک اور شعر سنا دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو یہ پسند نہ آیا ہو۔ ایک اور شعر ملاحظہ فرمائیں، یہ الگ بات کے پیروں سے لہو رستہ ہے، یہ الگ بات کے پیروں سے لہو رستہ ہے، تو بلاتا تو صحیح دوڑ کے آتے ہم، تو بلاتا تو صحیح دوڑے چلے آتے ہم،
خوش رہیں جی، خوش رکھے، خوشیاں بانٹیں اور خوشیاں سمیٹیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھا کریں ڈھیر سارا خیال. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آسانیاں تک دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. فی امان اللہ. رب رکھا. پاکستان زندہ باد.